सोने से पहले फहमीदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वो गर्मा गर्म दूध ट्रे में रख के खुद ही कमरे में आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी की मदद से धकेलना चाहा तो वो लॉक था। नूर ने रोहान को आवाज दी कि रोहान दरवाजा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वो कुछ न बोला, फिर उसके बार बार कहने पर वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पीना। नूर ने मजाकन हंसकर जानबूझकर कहा कि अरे फहमीदा आंटी, आप देखिए ना, रोहान दरवाजा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि रोहान झट से अपने बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। वहां पर फहमीदा बेगम मौजूद नहीं थी, लेकिन नूर ने जोरदार कहका लगाया था। वो कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि रोहान को कुछ कहती, रोहान ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झंझोड़ा था तो गर्म गर्म दूध का ग्लास नूर के हाथ और पेट पर गिर चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, रोहान ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। वो दर्द से जलन से चिल्लाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन रोहान ने उसे धक्का मारकर कहने लगा कि दफा हो जाओ इस कमरे से। तो मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी भद्दी औरत बनना चाहती हो। तो जाओ, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी कोई जगह नहीं इसमें। अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म नहीं हुई थी कि वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और जाकर सामने रेलिंग से लगी। पेट में दर्द की शदीद तकलीफ उभरने लगी। डर से वो चिल्लाई थी। फहमीदा बेगम जो बस नींद में थी, बहू के चिल्लाने पर फौरन उठ बैठी। रोहान ने उसे बाजू से झंझोड़ कर अंदर लाकर बेड पर पटका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के सामने एक भी लफ्ज निकला तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मर रही तुम, इतनी भी नाजुक मत बनो। वो उसे झिड़क रहा था जब फहमीदा बेगम कमरे में आई। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? वो पेट पकड़े खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि रोहान को एक बार फिर वो किसी तरह की शिकायत का मौका न दे। रोहान कहने लगा कि कुछ नहीं अम्मी, आप भी बिला वजह उठकर आ गई, ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। फहमीदा बेगम ने जब नूर को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जब्त की इंतहा पर हो। वो उसके करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा कोई परेशानी की बात तो नहीं ना, बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास यहीं पर सो जाती हूँ। वो बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़ा रोहान हाथ के इशारे से उसे घूर कर कह रहा था कि खबरदार, जो तुमने हामी भरी तो। वो गहरी सांस खारिज करके कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। बिला वजह उठकर आ गई, ये तो बस ऐसे ही चक्कर से आ गए थे और दूध का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। अभी रोहान मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने ये अल्फाज कहे तो फहमीदा बेगम भी वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले अपनी निगरानी में रोहान से उसके हाथ पर मरहम जरूर लगवाई थी। जैसे ही वो कमरे से गई तो उसने अपने जब्त का दामन छोड़ दिया। आंखों में आंसू को रोक न सकी। कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रोहान, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूँ। क्या आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? एक तरफ आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं दूसरी जानिब आपका ये रवैया, ये मोहब्बत तो नहीं कहलाती, ये तो हुस्न परस्ती कहलाती है, ये तो हुस्न परस्ती कहलाती है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हुस्न से मोहब्बत करते हैं, मेरे खतो खाल से मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा आपको मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। रोहान ने जब ये सुना तो अगले ही पल अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगा, अब बस भी करो, क्या फिलॉसफी लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफी नहीं है? अभी से ये रोना धोना मचा दिया है तुमने, इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं चल गया हाथ तुम्हारा? ये कहकर वो उसके करीब बैठ चुका था और अगली बार उसने उसके जले हुए पेट पर भी दवा लगाना शुरू कर दी, जो हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। वो आंखें मूंदे लेटी हुई थी, अभी भी दर्द की टीसें उसे पेट में उठती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज कट रही हो। वो बार बार कह रही थी कि रोहान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बार बार उसके मुंह से ये सब कुछ सुनकर उसने दराज से एक पेन किलर निकालकर उसे खाने को दी। वो मना भी करती रही कि नहीं रोहान, ऐसी हालत में इस तरह की दवाएं नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन रोहान जबरदस्ती उसे मुंह में दवा देकर पानी पिला चुका था। कहने लगा, बिला वजह ही डॉक्टर ने तमाशा बना रखा है, खुद बैग भरकर जो दवा देते हैं वो उनको दिखाई नहीं देती। घर से कोई दवा लें तो वो ये है वो है और पता नहीं क्या क्या है। दवा का असर फौरन हुआ था। कुछ देर बाद ही दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी थी।
روحان اس کے قریب لیٹ چکا تھا. کہنے لگا اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی, سمجھی؟ بیوی ہو تم میری, اور یہ کیا پیار محبت کے قصے چھیڑ رکھے تھے تم نے. یہ میری محبت ہی ہے نا, جو میں تمہیں سونے نہیں دیتا, رات رات بھر جگائے رکھتا ہوں اور تم پر اپنی شدتیں لوٹاتا ہوں. بتاؤ بھلا, اگر مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی, تم سے محبت نہ ہوتی, تو کیا میں یوں تمہیں رات رات بھر جگا کر رکھتا؟ میں تو تمہیں منہ تک نہ لگاتا. کیا تم وہ شوہر نہیں دیکھے جو بیوی کے قریب آتے ہی اس سے الجھن محسوس کرتے ہیں؟ ان سے آنے والی لہسن پیاز کی بدبو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی, اور وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے حسن پر فدا ہے. یہ سن کر نور کا دل سہم چکا تھا. وہ اس کی ہوس پرستی کو ہی محبت سمجھ کر خاموش ہو چکی تھی. جب باتوں ہی باتوں میں وہ ایک بار پھر اس کے قریب لانے لگا اور وہ اپنا آپ اسے سونپ کر پیار سے کہنے لگی, ایک آخری بار, اس نے کہا تھا, پلیز روحان ایسا مت کریں. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا, مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے. لیکن روحان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا, پلیز جان, صرف ایک بار مجھے اپنے پاس آ کر مجھے اپنی ساری تشنگی مٹانے دو. اس کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا, میں وعدہ کرتا ہوں, صرف اور صرف آج کی رات کے لیے. وہ جتنی بھی تکلیف ہوئی تھی اس نے ایک بار پھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا. ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی. رات کے 2 بج چکے تھے, لیکن روحان تو بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اکتائے ہوئے لہجے میں اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی. کہنے لگی, پلیز پلیز بس کر دیجیے, مجھے چکر آ رہے ہیں, مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے موت دکھائی دے رہی ہے. لیکن روحان اس سے چند لمحوں کی مہلت مانگتا ایک بار پھر اس میں کھو چکا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ دنیا سے بیگانی اپنی آنکھیں میچ چکی تھی. اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور وہ مسلسل اس کے منہ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا, نہیں نہیں, آنکھیں بند مت کرنا, ادھر میری طرف دیکھو نا, یہاں میرا ساتھ دو, ادھر دیکھو. ابھی وہ اسے یہی بول رہا تھا, لیکن وہ تو جیسے ہر ایک چیز سے بیگانی ہو چکی تھی. روحان کو اس پر غصہ آ گیا. اگلے پل اس نے اس کے ساتھ ایسی سختی برتی کہ فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی. ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان ہی لبوں پر آ چکی ہو. نفرت حقارت کیا ہوتی ہے اس وقت اسے اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی. جب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا, چپ, خبردار, مزید کوئی آواز اپنے حلق سے مت نکالنا. وہ درد سے دوہری ہو چکی تھی. اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی. فہمیدہ دروازہ دھڑا دھڑ دستک دے رہی تھی. جب روحان نے اسے سختی سے تنبیہ کی کہ ماں کو کچھ مت بتانا, اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نور درد کے مارے اٹھ کر اپنی ساس کے گلے لگنا چاہتی تھی, لیکن جھٹ سے گر گئی. اسے یوں گرا دیکھ کر فہمیدہ بیگم فوراً آگے بڑھی. جس حالت میں وہ اس وقت تھی, فہمیدہ بیگم بہت کچھ سمجھ چکی تھی. انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے کو ایسی کون سی غیرت دلائیں کہ اسے عقل آ جائے. فوراً نور کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ڈاکٹر نے نور کی حالت دیکھی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. کہنے لگی, اس کی شادی کسی حیوان سے کروائی گئی ہے یا شیطان سے, کیونکہ وہ حیوان جیسے شیطان تو ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں. انسان یوں نہیں کرتے. اس لڑکی کی حالت دیکھیے, ابھی سے 1 ہفتہ نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کی شادی ایک جسم کے پجاری سے کروا دی ہے, جس کے لیے صرف اور صرف عورت ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جسے جب اس کا من چاہے گا وہ اپنے منہ میں چبائے گا اور جب دل چاہے گا تھوک کر چلا جائے گا. ڈاکٹر کی بات پر فہمیدہ بیگم کے آنسو آ چکے تھے, کیونکہ آس پاس بیٹھی اور عورتیں تک بھی ڈاکٹر کی یہ بات پہنچ گئی تھی. فہمیدہ بیگم کی اپنے علاقے میں بہت عزت تھی. خاندان پڑوس کی عورتیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. یہ عورتیں بھی انہیں اچھے سے جانتی تھیں. سبھی ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگی. ڈاکٹر کا کہنا تھا, آپ کی بہو کا بچہ ضائع ہو چکا ہے, مبارک ہو آپ کو. آپ کو تو اس خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنی چاہیے, جشن منانا چاہیے. بتائیے, کال کر کے اپنے بیٹے کو. آج سے پہلے وہ ڈاکٹر کسی کے ساتھ جو پرسنل نہیں ہوئی تھی, مگر آخر کو وہ بھی ایک انسان تھی. کتنا برداشت کرتی جو ظلم اس بچی پر کیا جا رہا تھا. مزید اس سے برداشت نہ کرنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ وہ فہمیدہ بیگم کی ہی عمر کی ایک عورت تھی اور اس طرح کے معاملات کی پیچیدگیاں اچھے سے سمجھ سکتی تھی. وہیں جب نور کو پتا چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی طبیعت کافی خراب تھی, بلڈ پریشر بار بار لو ہو رہا تھا. نور کی ماں بھی وہیں پر آ گئی. ساس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اپنی ماں کو مت بتانا, میں سب کچھ سنبھال لوں گی. اور وہ اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ کیا کرے. ماں کو بھی کچھ نہ پتا. جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھا تو گلے لگ کر روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا. فہمیدہ بیگم ان کے سامنے اپنے ہاتھ دکھا کر کہنے کی, گزشتہ رات کس طرح درندگی کا مظاہرہ روحان نے اس کے ساتھ کیا. اس نے انہیں ساری حقیقت بتائی تھی.
दोनों ही औरतों को इस पर शदीद गुस्सा आ चुका था। फहमीदा बेगम ने तो घर जाकर रूहान को गिरेबान से पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। जब तू छोटा सा था मैंने तुझे 9 माह तक अपनी कोख में रखा। कौन करता है ऐसा जैसी हरकत तूने की है। लेकिन वो फौरन खुद को बरी जिम्मा करते हुए कहने लगा कि अम्मी झूठ बोल रही है, वो आपको देखकर वो खुद बेड से गिरी थी। वो खुद ही नहीं चाहती कि माँ बने, जानबूझकर ही तमाशे लगा रही है। फिर फहमीदा बेगम उसके सीने पर मुक्के मारकर कहने लगी कि झूठ बोलता है तू। अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वो लड़की, मैं उसकी आदत को अच्छे से जान चुकी हूँ। सारा किया धरा तेरा ही है। तू ही ऐसा बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा, अपनी माँ को जलील करवाकर दोबारा कभी बाप नहीं बन सकेगा तू। जिस कदर उसकी माँ उसके सामने रोई थी, उसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हो ही चुकी थी। वहीं नूर की माँ उसे अपने घर ले गई। नूर को संभलने में वक्त लगा था। 1 माह तक वो अपने मायके में ही रही। इस दौरान एक बार भी उसने रूहान से कॉल नहीं की थी। न ही फहमीदा बेगम ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। वो कब आता है, वो कब जाता है, उन्हें कुछ इल्म नहीं था। लेकिन फिर भी आखिर को एक माँ थी। अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव और उसे चुप चुप देखकर उन्हें उस पर तरस भी आने लगा था। वहीं रूहान रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा, कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ, जानती हैं मुझे किस बात ने सुधारा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने ख़त्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है। मेरे सामने उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वो मुझे अपने तासुरात के बारे में बता रहा था और मैं उसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। बताएं ना मैं क्या करूं। मैंने इतना गलत किया नूर के साथ। मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं अम्मी। वो अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। फहमीदा बेगम ने भी उसे गले से लगा लिया। अगले रोज ही दोनों माँ बेटा नूर को लेने के लिए उसके घर पहुंच चुके थे। नूर तो गुमसुम सी एक तरफ बैठी थी। उसे तो रूहान से खौफ आने लगा था। फहमीदा बेगम ने उसे यकीन दिलाया कि बेटा रूहान सचमुच बदल चुका है। उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। नूर खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसका तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस उसके साथ नहीं जाएगी। नूर की माँ भी उसके पीछे आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने ही वाली थी जब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। ये बात जहन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी के बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे फिर भी औरत के वजूद पर कालक तो लग ही जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुंह से खुला की डिमांड करे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को ये माशरा सुकून से जीने नहीं देता। ये सुनकर नूर सर झुका चुकी थी। चाहती तो वो यही थी कि वो ऐसे शख्स से अलहदगी इख्तियार कर ले। इस शख्स ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। सारे खसारे तो नूर के हिस्से में आए थे। जिस तरह उसने शौहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे थे वैसा कुछ भी रूहान में नहीं था। उसे तो नूर से मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिरी बार उसने अपने शौहर को मौका देने का सोचा और सिर्फ अपनी सास की वजह से वो रूहान के साथ वापस उस घर में आई थी। उसे लगा था रूहान एक बार फिर उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो उससे पहले भी करता था। वो कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोच कर बैठी थी कि आज अगर रूहान ने उसके साथ इस तरह का कुछ भी किया तो वो उसके शौहर होने का जरा भी लिहाज नहीं करेगी। वो अंदर से भरी पड़ी थी। लेकिन रूहान कमरे में आया, उसे यूं बैठा देखकर उसके पास बैठ गया। नूर का हाथ अपने हाथ में थाम कर उस पर अपने लब रख दिए। फिर कहने लगा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पछतावा है। तुम कहती थी ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुझे अब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत महसूस हो रही है। तुम जब मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नूर को अपने कानों पर यकीन ना आया कि ये सब कुछ रूहान बोल रहा है। रूहान कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा।
نور نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر روحان کے اصرار پر وہ تیار ہو چکی تھی۔ پہلے تو نور کو لگا یہ صرف ایک دن کے لیے اسے بہلانے کے لیے کر رہا ہے، مگر اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر نور کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، اسے باہر گھمانے کے لیے لے کر جاتا، اور نور بھی جیسے اس پر اعتبار سا کرنے لگی تھی۔ ایک آخری موقع روحان کو دینے کے لیے وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بار بھی روحان نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر رات کو کبھی سوئے ہوئے بھی وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تو وہ فوراً ہوش میں آتے ہی اس سے دور ہو جاتا۔ روحان نے خود کو بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، اس نے بدل کر دکھایا بھی تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی فطرت ایک بار پھر وہیں پر آ کر اٹکنے لگی۔ بار بار اس کا ضمیر اسے اکسانے لگا کہ وہ ایک بار پھر کچھ ایسا کرے جس سے وہ نور سے تسکین حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا اور مزید یہ منافقت کا لبادہ اوڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہیں اس کے دل میں اولاد کی خواہش بھی پنپنے لگی تھی، کیونکہ اپنے ہم عمر کزنز اور دوستوں کو جب اپنے باپ بننے کی خوشخبری سناتے دیکھتا تو اندر ہی اندر وہ حسد کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو نور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نور، مجھے لگتا ہے تم اب قدرے بہتر ہو چکی ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں بنو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر نور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے بہت دیر کر دی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں اب آپ کے لیے صرف آپ کے استعمال کا سامان بن کر رہ چکی ہوں، مجھ سے ماں بننے کی امید مت رکھیے۔ یہ سن کر روحان کا چہرہ اتر چکا تھا، کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اولاد چاہیے تو بس چاہیے، تم اپنا علاج کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مجھے اولاد پیدا کر کے دو، وہ بھی بیٹا۔ نور کو اس وقت اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کیسا شخص تھا، کبھی اولاد کی خاطر اسے اذیتوں سے دوچار کر رہا تھا اور کبھی اسے ہر حال میں اولاد مانگ رہا تھا۔ وہ اس سے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر اس ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ یہ دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ روحان کے ذہن پر یہ باتیں اس قدر زیادہ اثر انداز ہوئی تھی کہ کچھ روز تو وہ خاموش رہا، لیکن دھیرے دھیرے اس کا رویہ نور کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ بات بات پر اس سے لڑتا جھگڑتا، اسے بانجھ ہونے کے تانے دیتا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ فہمیدہ بیگم تو دن بدن گھر کے اس شور شرابے سے، ڈپریشن سے بستر پر جا کر لگی تھی۔ ہر وقت ملازمہ ان کا خیال رکھتی، کبھی کبھار کمرے سے باہر نکلتی، ورنہ کمرے میں ہی رہتی۔ ایک روز روحان نے گھر آ کر یہ خبر سنائی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے تم جیسی بنجر زمین کے ساتھ نہیں رہنا۔ نور کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، کہنے لگا، زبان بند رکھو اپنی، تمہاری وجہ سے ہی میں اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ میں بالکل صحت مند تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم جیسا مرد جس کی خاطر میں نے اپنا آپ گنوا دیا، آج مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ روحان نے غصے میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی تھی۔ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں دوسری شادی کروں گا جو تم سے بھی زیادہ خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ ہوگی اور مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی فہمیدہ بیگم نے گھر میں گھومتے یہ الفاظ سنے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ نور تو پھر روتی ہوئی واپس اپنے ماں باپ کے پاس جا پہنچی تھی۔ وہیں فہمیدہ بیگم کی موت کی خبر روحان پر بجلی بن کر گری۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جو کہ پڑھی لکھی اور ماڈل تھی۔ بلا شبہ وہ نور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ 3 ماہ بعد ہی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اسے بیوی بنا کر اس کو گھر میں لے آیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے لگا جو نور کے ساتھ کیا کرتا، مگر وہ لڑکی بے حد شاطر اور چلاک قسم کی تھی۔ بہانے سے اس نے روحان کا گھر اور جائیداد دھیرے دھیرے اپنے نام کروانا شروع کر دی۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی وہ پریگننٹ ہوئی تو روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ کہنے لگا، تم مجھے وارث ہی پیدا کر کے دینا۔ مگر ٹھیک 5 ماہ بعد جب وہ اسے چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گیا تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ جڑواں بچیوں کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹیوں کو سن کر تو روحان آگ بگولا ہو چکا تھا، گھر لا کر بیلٹ سے الشبہ کو مارنے لگا۔ کہنے لگا، تجھے میں نے کہا تھا مجھے بیٹا پیدا کر کے دینا، یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ زبردستی وہ اسے دوا کھلا رہا تھا اور وہ کھانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن وہ اسے دوا کھلا کر اس کا حمل ضائع کروا چکا تھا۔ پہلے تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ روتی رہی، لیکن دل میں روحان کی محبت حقارت میں بدلی تو وہ بھی اس سے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی۔ اب بھی وہ ہر رات اس پر یوں ہی ٹوٹ پڑتا، اس کا بھی وہی حال کرتا جو نور کا کیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اکثر روحان گھر آتا تو آتے ہی سو جایا کرتا اور کہتا، میرا آج تمہارے پاس آنے کا من نہیں ہے۔
وہ ہر روز کوشش کرتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرے، لیکن یہ خواہش اس کے اندر سے مٹتی چلی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا، جبکہ الشبا بےحد خوبصورت اور پہلے سے زیادہ پرکشش ہو چکی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ اکثر چیختا چلاتا تھا۔ وہ تو بھرپور ماڈل تھا، صرف چند مہینوں میں اس کی حالت نامردوں جیسی کیوں ہو چکی تھی؟ اس روز وہ ویل چیئر پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی آفس سے واپس آتے ہوئے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اپنی ٹانگیں توڑوا چکا تھا۔ الشبا نے اس کے قریب فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور کالر کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے کی، بہت شوق تھا نا تمہیں ساری رات یہ سب کچھ کرنے کا؟ بس جو ظلم تم نے مجھ پر کیا اور اپنی سابقہ بیوی پر کیا، اسی کی سزا ہی ہے۔ میں نے تمہیں یہ قدم تو نور کو اٹھانا چاہیے تھا، مگر شاید اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا جو تمہیں برداشت کرتی رہی۔ 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کر لی اور معصوم جانوں کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی تمہیں یہی سزا دوں گی میں۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ اس گھر میں رہ کر تمہیں نام مرد پکاروں گی، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناؤں گی، کیونکہ تم جیسے حیوان صرف مرد اسی قابل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے بازو پر بیگ لٹکائے باہر نکل آئی تھی، جبکہ روحان چلاتا ہوا ویل چیئر سے گر چکا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی، وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے عورت کو صرف اپنی تسکین کا سامان سمجھ لیا تھا۔ جیسے ہی نور کی عدت پوری ہوئی تو اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ نور کا ایک کزن ارباز، جو کہ دبئی میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بزنس مین بن چکا تھا، جب سے جوانی میں قدم رکھا تب سے ہی نور پر فدا ہو چکا تھا، لیکن اچانک نور کی ہونے والی شادی نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ لیکن جب اسے نور کی طلاق کی خبر ملی تھی تو وہ پاکستان آ کر اپنی ماں اور بڑی بہن کو رشتے کے لیے بھیج چکا تھا۔ نور نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب نور کی خالہ بار بار واسطے دینے لگی تو اس نے خود ارباز سے ملنے کا کہا۔ ارباز کے لیے تو آج بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے ارباز کو مل کر ڈھکے چھپے الفاظوں میں ساری سچائی بتا دی، اور یہ بھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس کے باوجود ارباز اسے اپنا چکا تھا۔ صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ شادی کی تھی۔ اسے لگا جیسے باقی مرد بھی ویسے ہی ہوں گے جیسا روحان تھا، لیکن جس قدر عزت، محبت اور اپنائیت ارباز نے اسے دی تھی، وہ تو جیسے اس کی محبت سے سرشار ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی کے 8 ماہ بعد اچانک نور کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ارباز فوراً آفس سے گھر آیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ نور حیران تھی، بابا جی ممکن کیسے تھا؟ اچھا کچھ نہیں، ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کی تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم ڈاکٹرز بھی غلط پیش گوئی کر دیتے ہیں، لیکن آپ پوری طرح سے صلاحیت سے محروم نہیں ہوئی تھی۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج یہ خوشخبری آپ کے سامنے ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ ارباز کا ہاتھ پکڑے ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔